في القرآن المجيد والفرقان الحميد ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلى عبدي بشيء أحب إليه مما افترضت عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى أحببته فإذا أحببته فكنت السميع الذي يسمع بها وبصره الذي يبصر بها ويده الذي يبطش بها ورجله الذي يمشي بها وإن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه اور ہمارا علیہ السلام ایک مرتبہ محبت و ذوق کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آلہ وأصحابہ وبارک وسلم. صلاة وسلام علیک یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بدحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. ایک میں کیا میرے عصیاں کی حقیقت اتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی اشارہ تیرا. میں مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک حبیب یعنی محبوب ہے تمہیں نہیں میرا تیرا. تیرے قدموں میں جو ہے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا. تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. واہ کیا مرتبہ ہے غوث نے بالا تیرا، اونچے 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 کے سروں سے قدم آنا تیرا. تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں نے دیا ہے، تیرے ہاتھ میں لاج یا غوث اعظم یا شیخ عبدالقادر جیلانی شیخ اللہ. حضور غوث اعظم امدادکم امدادکم اسبت غم آزادکم دردی و دنیا شادکم یا غوث اعظم دستگیر. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاهوال منتعم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللہ رب العزت نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے انبیاء کرام کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا. انبیاء کرام کا جو مقصد لے کر وہ اس دنیا میں آتے ہیں، ان کا مقصد لوگوں کو وحدانیت یعنی اللہ کی وحدانیت کی طرف بلانا، رشد و ہدایت کی طرف بلانا، ان کا صرف یہی مقصد ہوتا ہے. اور ایسے افعال سے روکنا کہ جس سے رب عز و جل نے تمہارا فرمایا، منع فرمایا. امر بالمعروف یعنی نیکی کا حکم کرنا، ونہی عن المنکر اور برائی سے لوگوں کو روکنا، یہ فریضہ انبیاء کرام کا یہ وتیرہ ہے، یہ سر انجام دیتے ہیں. جب نبوت کا دروازہ بند ہوا تو اللہ رب العزت نے ایسے نیک اور صالح برگزیدہ بندے جن سے اللہ محبت فرماتا تھا، اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو، ان نیک اور صالح بندوں کو انبیاء کرام کا نائب اور خلیفہ بنا کر اس دنیا میں بھیجا، جنہیں جو ہے اولیاء اللہ کہا جاتا ہے. یاد رکھیں کہ انسانوں میں اولیاء اللہ ایک نمایاں نام اور نمایاں مقام، اور جو ہے اولیاء در حقیقت جمع ہے ولی کی. ولی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کے بارے میں مفہوم یہ بیان کیا کہ ولی اسے کہتے ہیں جس کے اگر ہم لغوی معنی دیکھیں، ڈکشنری کے اندر اگر ہم ولی کا معنی دیکھیں تو ہمیں ولی کا معنی دوست کے ملے گا کہ ولی دوست کو بولتے ہیں.
مقرب کو بولتے ہیں، اور جو قریب تر ہو اسے جو ہے دوست ولی کہا جاتا ہے. اسی طرح مددگار کو بھی ولی کہا جاتا ہے. تو ولی یہ واحد ہے. اور اسی طرح اس کی جو جمع آتی ہے وہ اولیاء آتی ہے. تو جس طرح اہل بیت اطہار یہ ایک گروہ ہے، ایک طبقہ ہے، صحابہ کرام یہ ایک طبقہ ہے، ایک گروہ، ایک جماعت کو صحابہ کہا جاتا ہے جنہوں نے حضور کو ایمان کی حالت میں دیکھا، انہیں صحابہ. تو صحابہ بھی ایک طبقہ ہے. اسی طرح اولیاء اللہ بھی جو ہے ایک گروہ ہے، ایک طبقہ ہے، ایک جماعت کا نام، ایک گروہ کا نام، جو اللہ والے ہوتے ہیں، جو اللہ کی، جنہیں اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان ہوتی ہے، جو نیک اور صالح اور متقی اور پرہیزگار ہوتے ہیں، انہیں جو ہے اولیاء کہا جاتا ہے. تو انہی اولیاء اللہ میں جو نمایاں نام، جو بالکل واضح جو نام ہمارے سامنے ہے، جو ہائلائٹ ہے ہمارے سامنے، اس ہستی کو الشیخ عبد القادر جیلانی البغدادی کہا جاتا ہے. اللہ رب العزت نے سارے اولیاء میں سب سے نمایاں اور سب سے بڑا مقام اللہ رب العزت نے جس ہستی کو عطا فرمایا اسے حضور غوث اعظم کہا جاتا ہے. یہ آپ کا صفاتی نام ہے. غوث اعظم خود سے آپ نے اپنے آپ کو غوث اعظم نہیں، بلکہ اللہ نے آپ کو غوث اعظم بنایا. غوث کا مطلب ہوتا ہے مددگار کے، اعظم سب سے بڑا. اب لوگ یہاں کہتے ہیں کہ بھئی غوث اعظم تو اللہ ہے، اللہ کے علاوہ غوث اعظم کون؟ تو جناب اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ صرف اللہ ہی غوث اعظم ہے، تو قرآن میں تو اللہ یہ بھی فرما رہا ہے المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر. اب یہاں مومن، اللہ نے اپنے آپ کو، اپنی صفاتی نام کو جو ہے ذکر فرمایا کہ اللہ مومن ہے، المؤمن. تو ہم جو ہے اس کے مفہوم کو تلاش کریں گے. تو یہاں اللہ عز و جل نے مومن فرمایا اپنے آپ کو، المؤمن المہیمن، یعنی وہ یہاں مومن، جب اللہ کو مومن کہا جائے گا تو یہاں مراد یہ ہوگا کہ اللہ امان دینے والا ہے، اللہ لوگوں پر اطمینان اتارنے والا ہے، المہیمن، اور ذلیل کرنے والا ہے، غضب فرمانے والا ہے، المتکبر، اور وہ جو ہے مطلب کہ اپنی صفات میں سب سے بلند و بالا ہے. کبریائی، بڑائی صرف اور صرف اللہ کے لیے، تکبر، بڑائی صرف اور صرف اللہ کے لیے. تو یہاں ہم اس مفہوم کو واضح کریں گے کہ جو صفتی نام اب اللہ کے لیے استعمال ہوگا تو اس کا مفہوم کیا ہوگا، اس کا معنی کیا ہوگا، اور وہی لفظ اگر بندے کے لیے استعمال ہوگا تو اس کا مفہوم کیا ہوگا، اس کا معنی. شیخ الامام، قطب الافتاب، سید العالیہ، نائب رسول، محبوب سبحانی، تقدیر نورانی، شہباز لامکانی، اللہ کے محبوب حضور الشیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ الربانی. یہ اللہ رب العزت نے ان کو، حضور غوث اعظم کو بڑا جو ہے ایک عجیب اور ایک جو ہے حیران میں ڈال دینے والا، کہ بندہ متحیر ہو جائے، حیران کن ہو جائے کہ انہوں نے کیسا مقام عطا فرمایا. حضور غوث اعظم کا ولیوں میں کیسا مقام ہے، کیسی شان ہے. حضرت حسن بصری، حضرت امام حسن بصری، آپ فرماتے ہیں، آپ بہت جو ہے پرانے بزرگ ہیں اور ولی کامل گزرے ہیں. اور حضرت امام حسن بصری جو ہے تابعی بھی گزرے کہ آپ نے صحابہ کرام کی زیارت بھی کی. اور حضور کی جو زوجہ تھی حضرت ام سلمہ، ان کا دودھ بھی حضرت امام حسن بصری نے پیا. حضرت حسن بصری اس طرح حضور کے رضائی بیٹے کہلائے. تو حضرت امام حسن بصری یہ وہ بزرگ ہیں کہ جب یہ مراقبے کی حالت میں تھے، جب آپ مراقب ہوئے تو آپ نے آنے والا جو آپ کے جو ہے زندگی گزر جانے کے بعد جو صدیوں بعد جو دن آنا تھا، جو سال آنا تھا، وہ سال آپ پر ظاہر ہوا. آپ کو یہ القاء ہوا، آپ کے سامنے یہ کشف ہوا کہ آپ کے بعد بھی ایک ایسی ہستی آنے والی ہے جسے لوگ غوث اعظم کہتے ہیں. اسے عبد القادر، اس کا نام عبد القادر ہوگا،
وہ ہستی آنے والی ہے اور اس کا مقام اتنا نمایاں اتنا بلند و بالا ہوگا جس طرح انبیاء کرام میں اللہ رب العزت نے سرکار کو سب سے بڑا مقام اور سب سے بڑا رتبہ اور عزت عطا فرمایا، اللہ رب العزت نے اسی طرح اولیاء اللہ کے اندر حضور غوث اعظم کو مقام عطا فرمایا۔ حضور غوث اعظم کی یہ شان حضرت جنید بغدادی آپ کی، کیونکہ حضرت امام حسن بصری فرماتے ہیں کہ میرے زمانے میں جتنے بھی اولیاء اور مجھ سے سابق جتنے بھی اولیاء تھے سب کا اس بات پر اتفاق رہا، اجماع رہا کہ انہوں نے حضور غوث اعظم کو ولی اللہ تسلیم کیا۔ ابھی یہ تو مراقبے کے احوال کی بات ہے، غیب کے جو معاملات ہوتے ہیں بندہ ان معاملات پر خبردار ہو جاتا ہے۔ یہ مراقبہ ایک جو ہے تصوف کے اندر ایک جو ہے ایک ریاضت کے طور پہ اسے جو ہے پریکٹس کروائی جاتی ہے اور جو ہے بندے کی تربیت کی جاتی ہے کہ مراقبہ کیا جائے۔ تصور شیخ جو ہے وہ کرتے کرتے جو ہے سارے مناظر جو ہے اس سلسلے کی ایک جو ہے ایک سلوک کا ایک جو ہے ایک راہ ہے، ایک طریقہ ہے، تو اسے مراقبہ جو ہے کہہ دیا جاتا ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ان کے بارے میں علماء یہ فرماتے ہیں کہ انبیاء اور رسول کا جب طلوع مہتاب جب طلوع آفتاب ہوا، جب مہتاب طلوع ہوا یعنی سورج جب انبیاء اور رسول کا جب طلوع ہوا تو ان ہستیوں کے بعد ان انبیاء کرام اور رسول اعظام کے بعد جو ہستی آئے، جس ہستی کو خاتم النبیین مصطفیٰ جائے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے، اس ہستی وہ ہستی جب آئی تو وہ آخری رسول اور آخری نبی بن کر آئے۔ آپ نے بہت سبق فرما دی کہ بس اب میرے بعد کوئی نبی کوئی رسول نہیں آئے گا۔ اور اسی طرح جب اولیاء کاملین اولیاء اللہ کا طلوع جب آفتاب طلوع ہوا، حضور غوث اعظم اس دنیا میں آئے تو خاتم الاولیاء بن کر آئے۔ آپ نے مہر ثبت فرما دی۔ حضرت جنید بغدادی نے یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ میرا ہی مقام سب سے بڑا ہے، میرا ہی مقام سب سے بلند و بالا ہے۔ آپ یہ سمجھ بیٹھے کہ اب جو ہے ولیوں میں سب سے ممتاز اور سب سے نمایاں مقام جو ہے وہ جنید بغدادی کا ہے، جنید جو ہے اولیاء کا سردار ہے۔ مگر حضرت جنید بغدادی جب یہ سمجھ بیٹھے تو آپ نے بھی اپنی گردن کو جھکا دیا۔ وہاں سے آواز آ رہی تھی، حضور غوث اعظم فرما رہے تھے، آپ نے جب جو ہے عالم وجد میں آپ نے جب یہ بات فرمائی قدمی ہاذہی علی رقبۃ کل ولی اللہ، کہ میرا یہ قدم جتنے بھی ولی اللہ ہے، جتنے بھی اللہ کے مبارک بندے ہیں، جتنے بھی اللہ کے دوست ہیں، ان سب کی گردنوں پر میرا یہ قدم ہے۔ تو وہاں جنید بغدادی تو یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ میرا ہی مقام اولیاء میں سب سے زیادہ بلند و بالا ہے، مگر جنید بغدادی نے بھی اپنی گردن کو جھکا دیا اور سر کو خم کر دیا، اور آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی گردن میں حضور غوث اعظم کے قدموں کو محسوس کیا۔ حضور غوث اعظم آپ کا جب آپ کی یہ القاب آپ کا یہ جب یہ کلام کیا، جب یہ الفاظ آپ نے ادا کیے کہ میرا یہ قدم اولیاء کی گردنوں پر ہے، آپ کیونکہ حضور غوث اعظم کا مقام ہی یہاں سے ظاہر ہو جاتا ہے کہ زمانے بھر کے سارے ولی جو حضور غوث اعظم کے زمانے سے پہلے کے ولی تھے، جو بعد میں آنے والے ولی تھے، سارے ولیوں نے اس قدموں کو ان کے قدموں کو محسوس کیا اپنی گردن پر۔ تو وہ سارے ولی جو ہے جھک گئے، انہوں نے اپنی گردنوں کو جھکا دیا۔ حضور غوث اعظم کو اللہ نے ایسا مقام عطا فرمایا کہ سارے ولیوں کی گردنیں حضور غوث اعظم کے قدموں میں نیچے۔ اللہ اکبر! خود غوث اعظم کی شان کیا ہوگی، خود حضور غوث اعظم کا مقام کیا ہوگا، حضور غوث اعظم کی عظمت اور رفعت اور آپ کی بلندیوں کا کیا کہنا۔ حضور غوث اعظم کوئی معمولی ہستی نہیں، کوئی ایک عام سی ہستی نہیں، آپ کو اللہ نے بڑا کمال عطا فرمایا ہے، بڑا مقام عطا فرمایا ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج ہم انہی کی عظمت و شان کو جو ہے سننے کے لیے یہاں پر جمع، جس آیت مقدسہ سے سورہ یونس کی آیت کریمہ
میں نے آپ کے سامنے تلاوت فرمائی۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت یہاں اولیاء کی شان بیان فرما رہا ہے۔ اولیاء کو کوئی جو ہے مطلب کہ برا نہ سمجھے کہ اولیاء کا کوئی مقام ہی نہیں، یہ اللہ کے جو ولی مطلب کہ ان کی اللہ کی جو ولی ان کی بڑی شان ہوتی ہے، لیکن اولیاء اللہ کو اپنے جیسا بھی نہ سمجھے اور ان سے بغض و عناد اور ان سے عداوت بھی نہ رکھے، ان سے حسد بھی نہ کرے، کیونکہ اولیاء کو اللہ نے ایک مقام عطا کرتا ہے۔ اور خود جو ہے قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے مختلف مقامات پر جو ہے یہ ذہن دیا، یہ جو ہے لوگوں میں اللہ رب العزت نے فکر پیدا فرمائی کہ اولیاء اللہ کوئی معمولی ہستی نہیں، اولیاء اللہ کی شان یہ ہے، اولیاء اللہ کا مقام یہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ اولیاء اللہ در حقیقت وہ اللہ والے، اللہ کے نیک بندے وہ ہیں اولیاء اللہ کہ جن پر نہ ہی کوئی خوف اور نہ ہی کوئی غم، وہ حزن و ملال میں بھی مبتلا نہیں، ان پر کوئی خوف بھی نہیں۔ اولیاء اللہ کی یہ شان ہے، اور شان آگے اللہ رب العزت یہ بیان کرتے ہوئے مزید یہ فرماتا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ اولیاء اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ صاحب ایمان اور صاحب تقویٰ ہوتے ہیں، وہ پرہیزگار ہوتے ہیں، وہ اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، وہ اللہ کی آگے جھکنے والے ہوتے ہیں، وہ اللہ کی سننے والے ہوتے ہیں، اللہ کی اطاعت کرنے والے ہوتے ہیں۔ ان کے دلوں میں غیر کی محبت نہیں، دنیا کی محبت نہیں، بلکہ اللہ کی محبت ہوا کرتی ہے۔ وہ متبعین رسول ہوتے ہیں، وہ رسول کی بھی اطاعت اور اتباع کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو جہاں خوف اور فرمائے کہ کوئی خوف نہیں، کوئی غم نہیں، تو یہاں خوف اور غم کو ہم سمجھیں کہ خوف کہتے کسے ہیں اور غم کسے کہتے ہیں۔ تو خوف سے مراد جو ہے یہ بات یاد رکھیں، خوف کا مفہوم یہ ہے کہ مستقبل میں کوئی بھی ایسی چیز، ایسا کام پیدا ہونے والا ہو جس سے انسان کے دل پر گھبراہٹ جو ہے محسوس ہو، اس کا دل گھبرا جائے۔ مستقبل میں کوئی بھی آنے والا کوئی بھی ایسا وقت ہو، ایسی گھڑی ہو کہ وہ اس آنے والے وقت سے پہلے ہی گھبرا رہا ہو، اس پر خوف طاری ہو رہا ہو، اسے جو ہے خوف کہا جاتا ہے، اور اردو میں اس کا ترجمہ ڈر ہے۔ حزن کسے کہتے ہیں؟ ماضی کے اندر کوئی بھی ایسی چیز فوت ہو جائے یا ضائع ہو جائے، گم ہو جائے، ضائع ہو جائے، تو جس کے ضائع ہونے یا جس کے فوت ہونے پر انسان کے دل پر جو ہے غم محسوس ہوتا ہے، رنجیدہ ہو جاتا ہے، غم زدہ ہو جاتا ہے، اسے حزن کہا جاتا ہے، اور اردو میں اسے غم اور رنج سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو یہاں مطلب یہ ہوا کہ اللہ رب العزت جسے اپنا دوست بنا لیتا ہے، جسے ولایت کا تاج بناتا ہے، تو نہ ہی اسے کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ ہی وہ غم میں مبتلا ہوتا ہے، بلکہ اللہ رب العزت جو ہے اس کے ارد گرد سے ساری مصیبتیں، پریشانیاں، خوف اور غم جو منڈلا رہی ہوتی ہیں ان سب کو دور کر دیتا ہے۔ یہ تو وہ دربار ہوتا ہے، یہ اللہ والے تو وہ برگزیدہ ہوتے ہیں، اگر ان کے دربار میں کوئی حاجت رہا، کوئی جو ہے پریشان مصیبت میں مبتلا، کوئی بھی خوف اور غم کے اندر مبتلا شخص بھی اگر یہ اللہ والے کے دربار میں آ جائے تو اللہ عز و جل اس کے خوف کو دور کر دیتا ہے، اس کے غم کو دور کر دیتا ہے، اس کی مشکل کو آسان کر دیتا ہے، اس کی مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں۔ حضرت امام شوافی جو ایک طبقہ ہے، ایک مسلک ہے، چونکہ 4 مسالک ہیں، فقہ حنفی، فقہ شافعیہ، فقہ مالکیہ اور فقہ حنبلیہ۔ تو شوافی فقہ شوافی کے جو امام گزرے ان کا نام تھا محمد بن ادریس، اور آپ امام شافعی کے نام سے مشہور ہوئے، اور امام شافعی جو تھے امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگردوں کے شاگرد تھے، امام محمد کے شاگرد تھے امام شافعی۔ امام شافعی آپ فرماتے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ کا جو مزار مقدسہ ہے وہ بغداد شریف میں ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ جب مجھے کوئی مشکل مسئلہ پیش آتا، جب میں مشکل کے اندر پھنس جاتا
چونکہ آپ کا فقہ سے تعلق تھا، علوم سے تعلق تھا، تعلیم و تعلم سے آپ کا تعلق تھا، تصانیف سے آپ کا تعلق تھا، لوگوں کو درس و بیان کرنا، وعظ و نصیحت کرنے سے آپ کا تعلق تھا، علم سے ایسے وابستہ تھے، امام تھے، مجتہد تھے. تو امام شافعی فرماتے ہیں کہ جب میں مشکل مسئلے کے اندر پھنس جاتا اور وہ مشکل حل نہ ہوتی، وہ پریشانی مجھ سے دور نہ ہوتی، وہ مشکل مسئلہ مجھ سے حل نہ ہوتا، تو امام شافعی فرماتے ہیں کہ میں وضو کرتا اور امام اعظم ابو حنیفہ کے روزے پر حاضر ہو جاتا. بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ. امام اعظم ابو حنیفہ کے قبر انور پر حاضر ہو جاتا اور آپ کے قدموں میں کھڑے ہو کے میں کعبہ شریف کی طرف رخ کر کے، یعنی آپ کے مزار کے ارد گرد کھڑے ہو کے جو ہے میں 2 رکعات پڑھتا، اور 2 رکعات پڑھنے کے بعد امام اعظم کو اس کا ثواب پہنچاتا اور اللہ کی بارگاہ میں امام اعظم کا وسیلہ اور واسطہ پیش کر کے اللہ سے یہ عرض کرتا کہ اے مالک و مولا میری اس مشکل کو حل کر دے، میرا یہ مسئلہ بہت کٹھن مسئلہ، کٹھن مرحلے کے اندر میں پھنس چکا ہوں، مسئلہ جو ہے بہت زیادہ جو ہے مشکل درپیش ہے، یا رب العالمین. یہ امام اعظم ابو حنیفہ جو روزانہ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ مہینے میں 61 قرآن پاک جو ہے ختم کیا کرتے تھے. آپ کا یہ معمول تھا اور زندگی کا ایک طویل عرصہ آپ نے گزارا، 90 سال کی تقریباً آپ کی عمر گزری ہے. روزانہ ماہانہ ہر مہینے آپ 61 قرآن پاک ختم کیا کرتے تھے. ایک آپ نمازیں پڑھا کرتے تھے، ایک آپ تہجد میں پڑھا کرتے تھے، اور ایک قرآن پاک رات میں جو ہے صبح پڑھا کرتے تھے. یہ امام اعظم ابو حنیفہ کی شان تھی اور بہت بڑا مقام تھا آپ کا امت کے اندر. تو امام اعظم ابو حنیفہ کا امام شافعی واسطہ دے رہے ہیں جو ساری تفاصیل سے، ساری حدیثوں سے، سارے علوم سے واقف، مجتہد اپنے زمانے کے بہت بڑے فقیہ، بہت بڑے عالم، امام اعظم ابو حنیفہ کا واسطہ دے رہے ہیں کہ میری اس مشکل کو دور کر دے. آپ فرماتے ہیں کہ اس طرح جب بھی مجھے کوئی مسئلہ پیش آتا، میں امام اعظم ابو حنیفہ کا وسیلہ اور واسطہ دے کر اللہ سے سوال کرتا، اللہ میرے سوال کو پورا کر دیتا. امام شافعی سے اتنے بڑے آپ کہاں جا رہے ہیں مشکل مسئلے میں پھنسنے کے بعد؟ امام اعظم ابو حنیفہ کے روزے پر، آپ کے قبر انور پر. آپ نے جو ہے اللہ کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوئے، آپ نے کچھ اور کام نہیں کیا، بلکہ آپ یہ جانتے تھے اگر میرا مسئلہ حل ہوگا تو وہ امام اعظم کے روزے پر، امام اعظم کے قبر انور پر حاضر ہو کے یہی جو ہے مسئلہ میرا اللہ سے حل کروا سکتے ہیں. تو اس طرح جو ہے امام شافعی تو اللہ والے جو یہ مقدس، جہاں پر ان کے مقدس جسم موجود ہوتے ہیں، اللہ والے. اب شہیدوں کے بارے میں تو ہمارا یہ عقیدہ ہوتا ہے، جناب کوئی شہید ہو گیا تو اسے مردہ نہ کہو. قرآن بھی یہ جو ہے عقیدہ ڈلیور کر رہا ہے، وہ زندہ ہوتے ہیں، انہیں رزق دیا جاتا ہے. تو جناب ایک شخص اللہ کی راہ میں جاتا ہے، جہاد کرتا ہے، قتال کرتا ہے، ملک کی حفاظت کے لیے لڑتا ہے، یا جو ہے وہ مظلوم ہے اور اسے مار دیا جاتا ہے، وہ بے گناہ بے قصور ہے، اسے قتل کر دیا جاتا ہے، مار دیا جاتا ہے، ہم اسے کہتے ہیں کہ شہید ہے. اور شہید کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ شہید تو زندہ ہوتا ہے، اسے مردہ نہ کہو، اسے تو رزق دیا جاتا ہے، وہ تو اللہ کے قریب ہے، اللہ کے نزدیک ہے. تو شہید کے بارے میں تمہارا یہ عقیدہ، اور شہید سے بھی افضل ہے اولیاء اللہ، اللہ والے، تو پھر ان کے بارے میں تمہارا یہ عقیدہ کیوں نہیں کہ وہ زندہ ہے؟ اولیاء اللہ ان کے بارے میں سرکار فرماتے ہیں کہ ذکر الانبیاء من العبادہ، کہ انبیاء کا اگر ذکر کرو تو یہ عبادت بن جاتا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کا تم نے ذکر کیا، نام لیا، حضرت یعقوب علیہ السلام کا تم نے نام لیا، تم دیگر انبیاء کرام کے صرف نام لے رہے ہو، نام لینے پر اللہ تمہارے اس نام کو عبادت میں شمار کر رہا ہے. لیکن سرکار فرماتے ہیں ذکر الصالحین کفارہ. بلند آواز سے کہہ دیجیے سبحان اللہ. کہ اولیاء اللہ کا ذکر کرنا، اولیاء اللہ کی شان بیان کرنا، حضور غوث اعظم کے رتبے کو، مقام کو بیان کرنا، سرکار فرماتے ہیں کہ یہ گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے. اور پھر ایک مقام پر فرمایا کہ عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، کہ جہاں نیک بندوں کا ذکر کیا جاتا ہے، جہاں اللہ والوں کا ذکر
کیا جاتا ہے تو اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ وہاں پر اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں، اللہ عز و جل کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ غافل کا ذکر کیا جائے جو اللہ کی یاد سے غافل ہو تو اللہ وہاں لعنت برستی ہے، اور جہاں اللہ والوں کا ذکر کیا جائے تو وہاں رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ ولی کے بارے میں ہم سنیں کہ ولی ہوتا کون ہے؟ ولی کوئی اتنی آسانی سے بن بھی نہیں جاتا، ولی کے لیے کسب ضروری ہوتا ہے، اکتساب ضروری ہوتا ہے کہ وہ محنت کرے، مجاہدہ کرے، اور زندگی کا اپنا ایک طویل عرصہ گزارنے کے بعد پھر جا کر اللہ اسے ولایت عطا فرماتا ہے، اپنا قرب عطا فرماتا ہے، اپنا دوست بناتا ہے۔ یہ تو شان ہے دیگر اولیاء اللہ کی، مگر جب ہم سنتے ہیں حضور غوث اعظم کے بارے میں، حضور غوث اعظم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اس دنیا میں تشریف لائے تو ماں کے پیٹ سے ولی بن کر پیدا ہوئے، آپ مادرزاد ولی تھے۔ حضور غوث اعظم آپ مادرزاد ولی، ماں کے پیٹ سے ہی آپ کو اللہ رب العزت نے ولایت عطا فرمائی۔ گویا کہ دنیا میں جب قدم رکھا ماں کے پیٹ میں آئے تو اللہ نے ولایت عطا فرمائی، عالم ارواح کے اندر ہی اللہ نے ولایت عطا فرمائی، اور ولایت کے اس مقام پر پہنچایا جہاں کوئی نہ پہنچ سکا۔ وہ پہنچ سکا تو صرف اور صرف حضور غوث اعظم کے قدموں تک پہنچ سکا، قدم سے آگے نہیں گیا۔ ایسا کمال اور ایسا مقام اللہ رب العزت نے حضور غوث اعظم کو عطا فرمایا۔ آپ کے والدین حضور غوث اعظم حسنی حسین سید تھے کہ آپ کے والد گرامی وہ حسنی سید زادے تھے اور آپ کی والدہ حسینی سید زادے تھے، تو ماں باپ بھی آل رسول، اور ماں باپ یہ کوئی جو ہے ایک عام سی شخصیت نہیں۔ حضور غوث اعظم کے والدین کے حوالے کو رکھتے ہیں، میں صرف خلاصہ بیان کروں، وہ طویل بہت ہے اس میں۔ حضور غوث اعظم کے جو والدین کریمین تھے وہ اہل اللہ تھے۔ کون تھے؟ اللہ والے تھے۔ ماں بھی ولی تھی، باپ بھی ولی تھا، اور آپ کے باپ کے تقوی کے بارے میں آتا ہے کہ آپ بھوک سے نڈال ہو رہے تھے، اور جو ہے آپ جب ایک دریا کے پاس گئے دیکھا کہ دریا کے کنارے جو ہے ایک سیب پڑا ہوا ہے، آپ نے وہ سیب اٹھایا، وہ سیب اٹھا کے کھا گئے۔ کھانے کے بعد جب بھوک مٹی تو آپ کے دل میں خیال آیا کہ میں نے کس طرح یہ کسی کی بغیر اجازت کے سیب کھا لیا۔ یہاں تو لوگ لاکھوں روپے کھا جاتے ہیں، کروڑوں کھا جاتے ہیں، گھروں پہ قبضے کر لیتے ہیں، جگہوں پہ قبضے کر لیتے ہیں۔ آپ غوث اعظم کے والد گرامی کا تقویٰ دیکھیں کہ آپ کے دل میں یہ خیال آیا کہ میں سیب کھا گیا اور مالک کی اجازت کے بغیر۔ اب جس جگہ سے جس نہر کے راستے سے وہ سیب آ رہا تھا، آپ نے وہ راستہ تلاش کرنا شروع کر دیا، تلاش کرتے رہے، تلاش کرتے 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 آپ ایک باغ کے پاس پہنچے جہاں بہت سارے سیب لگے ہوئے تھے۔ آپ کے دل میں خیال آیا کہ ضرور یہ سیب یہیں سے گرا۔ آپ گئے سیب کے مالک سے ملے، اس سیب کا جو مالک تھا ان کا نام، ان بزرگ ہستی کا نام تھا عبداللہ صومعی، جو اپنے وقت کے کمال کے ولی تھے، حضور غوث اعظم کے نانا، اور آپ کی ولایت ایسی، آپ کو اللہ نے ایسی ولایت اور ایسا تصرف عطا فرمایا تھا۔ عبداللہ صومعی اتنے با کمال اور با تصرف بزرگ تھے، ایسا جسم میں مثالی اللہ رب العزت نے آپ کو عطا فرمایا تھا کہ آپ کو کوئی بھی مرید کسی بھی مقام میں مشکل میں پریشان ہوتا، مشکل میں مبتلا ہوتا، مصیبت میں پھنسا ہوا ہوتا، یا بہت جو ہے زیادہ غمگین ہوتا، راستہ بھول جاتا، جنگلات میں صحرا میں بھٹک جاتا، وہ اپنے پیر کو عبداللہ صومعی کو پکارتا تو وہاں پہنچ جایا کرتے۔ ایسا مقام، یہ جس میں مثالی ایک بحث ہے اس پر، کیونکہ بندہ جب اللہ کا ذکر کرتا ہے اور ذکر کرتے 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 جب اللہ کے ذکر میں فنا ہو جاتا ہے تو ذکر کرنے سے کیونکہ نور پیدا ہوتا ہے، نور پیدا ہوتا ہے، تو وہ ذکر کرتے 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 وہ جسم نورانی ہو جاتا ہے، جسم نورانی۔ ہم جنات کے بارے میں ہمیں یہ جو ہے روایت میں بھی آیا، یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ جن کے پاس دیکھیے کیسی طاقت ہے، حالانکہ جن جو ہے انسان سے افضل نہیں، جن کے پاس ایسی طاقت ہے کیونکہ اس کا جسم لطیف ہوتا ہے، وہ نظر نہیں آتا، اس کو جو ہے پکڑنے سے بھی جو ہے آپ جو ہے محسوس نہیں کر سکتے، وہ ایک وقت میں 70 مقام پر جا سکتا ہے جن، ایسی طاقت۔ آپ جو ہے تھوڑی دیر جو ہے آپ بیٹھ کے جو ہے آنکھیں بند کر کے کھولے، تھوڑی دیر کے بعد اگر اسے جو ہے ایک ملک سے دوسرے ملک، ایک جو ہے جہاں سے دوسرے جہاں پہ جانا ہے فوراً وہاں پہنچ جائے گا۔ یہ تصرف جو اس کے پاس ہوتا ہے،
تو جنات کے بارے میں تو ہم بڑا یہ عقیدہ رکھ لیتے ہیں، مگر اولیاء اللہ کے بارے میں ایسا ہمارا نظریہ نہیں۔ تو اولیاء اللہ کی بڑی شان۔ تو یہ وہی بزرگ عبداللہ سومعی، ان کی بیٹی جب وہ آئے جو ہے تلاش کرتے ہوئے، کہا کہ ایک شرط پہ ہم معاف کریں گے، ایک شرط پہ معاف کریں۔ کہا کہ آپ کی ہر شرط منظور ہے۔ کہا کہ ہماری بیٹی سے تمہیں نکاح کرنا پڑے گا۔ ہماری بیٹی آنکھوں سے اندھی ہے، کان سے بہری ہے، اور منہ سے گونگی ہے، ہاتھوں سے لولی ہے، پیروں سے لنگڑی ہے، بالکل آپائش ہے، لاغر ہے، تمہیں اس کے ساتھ نکاح کرنا پڑے گا۔ اب سیب معاف کروانا تھا، تقویٰ دے کے سیب معاف کروانا تھا۔ لیکن ابو صالح موسیٰ دوست جنگی، آپ حضور صادق کے والد گرامی، آپ نے فرمایا کہ مجھے قبول ہے، مجھے قبول۔ حضور صادق کی جو والدہ جن کا نام تھا ام الخیر فاطمہ، تو آپ نے جب شرط قبول کی اور آپ کا نکاح کر دیا گیا، جب نکاح کیا گیا، اور وہ جو رات تھی جب یہ نکاح ہوا، نکاح ہونے کے بعد آپ حجرے میں جاتے ہیں، حجرے میں جا کے جب گھونگھٹ اٹھاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ایک حسین و جمیل عورت سامنے موجود ہے، جس کے چہرے سے نور کی کرنیں ٹپک رہی ہیں۔ آپ دیکھ کر گھبرا کے فوراً بھاگے، اور جو ہے سسر کے پاس، عبداللہ سومعی ان کے پاس نے کہا کہ حضرت میں جو ہے کسی اور حجرے میں چلا گیا، غلطی سے میں کسی اور خالو کے پاس چلا گیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ نہیں، وہ تمہاری ہی زوجہ ہے، تمہاری ہی بیوی ہے۔ کہا کہ آپ نے تو کہا کہ وہ اندھی ہے، لولی ہے، لنگڑی ہے، بہری ہے، گونگی ہے۔ کہا کہ وہ آنکھوں سے اندھی ہے اس بنا پر، اس وجہ سے کہ اس نے آج تک حرام نہیں دیکھا۔ وہ کانوں سے بہری اس وجہ سے ہے کہ اس نے آج تک جو ہے حرام نہیں سنا۔ وہ منہ سے گونگی اس وجہ سے ہے کہ اس نے آج تک جھوٹ نہیں بولا، کوئی حرام بات نہیں منہ سے نکالی، کسی حرام قدم جو ہے اس کے جو ہے حرام جگہ پر اس کے قدم چل کے نہیں گئے، کسی حرام کو نہیں چھوا۔ تو یہ وہ خاتون تھی، وہ ہستی تھی حضور سے اعظم اور آپ کے والد گرامی۔ تو جب یہ دو ہستیاں اتنی بابرکت اور اللہ کے اتنے نزدیک ترین، اللہ کے اتنی جو ہے مقرب ترین ہستیاں، تو انہی ہستیوں سے جو اولاد پیدا ہوئی، اس اولاد کو حضور غوث اعظم کہا جاتا ہے۔ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میرا بڑا دل کرتا تھا کہ میں کھیلوں، کھیل کود کروں، لیکن جب میں کھیلنے جاتا تو مجھے غیب سے آواز آتی کہ عبدالقادر، ہم نے تمہیں کھیلنے کودنے کے لیے پیدا نہیں کیا۔ آپ جب یہ سنتے 17-18 سال کی عمر، ماں کے پاس آ جاتے، ماں اللہ کی ولی، روتے، پریشان ہو جاتے، گھبراہٹ پیدا ہو جاتی، بے چینی، بے قراری، اضطراب کی حالت پیدا ہو جاتی، اور ماں کو جب اپنا افسانہ سناتے ماں سمجھ جاتی۔ اور پھر کچھ ہی عرصے کے بعد آپ کے دل میں یہ تمنا پیدا ہوئی کہ ماں اب جو ہے، کیونکہ آپ جب جو ہے نابالغ کی عمر میں تھے، چھوٹے تھے، تو آپ کے والد کا انتقال ہو گیا تھا۔ آپ کے نانا عبداللہ سومعی، انہوں نے بھی مزید آپ کی تربیت فرمائی۔ والدہ اب چھوٹے بھائی احمد جیلانی، وہ بھی کم سن چھوٹے ہیں، 7-8 سال کے تھے، اور یہ بڑے، یہی ماں کا سہارا۔ ماں کی عمر تھی 70 سال۔ تو اب یہاں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں کے پاس حاضر ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ ماں، اماں جان، میں علم دین سیکھنا چاہتا ہوں، اللہ اکبر، میں علم حاصل کرنا چاہتا ہوں، دین سیکھنا چاہتا ہوں، ماں مجھے اجازت دے دے، اجازت عطا فرما۔ ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ماں نے کہا کہ ابھی تو تو ہی میرا سہارا ہے، بڑھاپے میں میرا سہارا ہے، ایسے میں تو اولاد ہی بڑھاپے میں ماں باپ کا سہارا ہوتی، کون سہارا؟ لیکن وہ ماں تھی، اس نے شکوہ نہیں کیا۔ اس نے کہا کہ اچھا، تو دین کا عالم بننا چاہتا ہے، تو اللہ کا نیک بندہ اور ولی بننا چاہتا ہے، تو اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے۔ ماں نے اجازت دے دی، اور ماں نے رخصت کرتے ہوئے کہا کہ بیٹا جا، فی امان اللہ و رسولہ، کہ جا، تجھے اللہ اور اس کے رسول کے امان میں دیا۔ اور پھر ماں یہ الفاظ اپنی زبان سے نکالتی ہے کہ اب ہماری اور تمہاری ملاقات قیامت کے دن ہوگی۔ ماں نے اپنے اس لال کو اللہ کی راہ میں وقف کر دیا۔ آج ہم بھی غور کریں کہ ہم اپنی اولاد کس طرح تربیت کرتے ہیں، ہم کتنا جو ہے، آج وقت کی بات تو خیر نہیں کی جاتی، لیکن کم سے کم ماں باپ کو یہ تو چاہیے کہ اولاد کو نیکی کی طرف رغبت جو ہے دلائیں، راغب کریں۔ تو حضور سے آگے تو یہ پھر آپ نے جا کر سارے علوم حاصل کیے، قرآن پاک جو ہے آپ نے حفظ کیا، اور سارا جو ہے ریاضت اور مجاہدہ اور سارے عبادات اور ذکر و اذکار کرنے کے بعد آپ کے بارے میں، آپ کے احوال کے بارے میں آتا ہے کہ 15 سال
15 سال تک تو ایک وقت ایسا آیا کہ 15 سال جو ہے حضور غوث اعظم نے ایسے گزارے کہ آپ فرماتے ہیں کہ نہ ہی میں کسی کو پہچانتا تھا نہ ہی کوئی مجھے پہچانتا تھا. جنگلات میں آپ جو ہے آپ نے خلوت نشینی اختیار فرمائی اور 25 سال دریا کے پانی درخت کے پتے کھا کھا کے آپ نے گزارا کیا اور وہاں سورہ مزمل، دعائے صنفی، چہل کا دیگر ذکر و اذکار میں مصروف رہے، ریاضت مجاہدے کے اندر مصروف رہے. اور جب آپ اور 40 سال تک آپ عشاء کے وقت فجر کی نماز پڑھتے رہے. جب یہ سارا جو ہے معاملہ آپ جہاں سے فارغ ہوئے تو سرکار دو عالم خواب میں تشریف لائے اور حضور علیہ السلام خواب میں تشریف لا کر جو ہے آپ کو یہ نصیحت کرتے ہیں کہ عبدالقادر اب بس بھی کرو، کیا ساری زندگی ریاضت کرتے رہو گے؟ تم جو ہے اہل عرب سے کلام کیوں نہیں کرتے؟ تم ان میں وعظ و نصیحت کی باتیں کیوں نہیں کرتے؟ خطابات کا سلسلہ کیوں نہیں کرتے؟ حضور صاحب فرماتے ہیں کہ حضور مجھے فصاحت کی زبان نہیں آتی، میرے پاس ایسی نالج، ایسا علم نہیں، ایسا کمال نہیں، اور جو ہے یہ بڑے اہل دانشور ہیں، اہل فصاحہ ہیں عرب کے لوگ، اور میں ان کے سامنے کیسے بات کروں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی سیرت میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے، بزرگوں نے صحیح سند کے ساتھ اس معاملے کو بیان فرمایا. یہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ عبدالقادر اپنا منہ کھولو. حضور غوث اعظم نے جب اپنا منہ کھولا تو سرکار علیہ السلام نے 7 مرتبہ اپنا لعاب دہن ڈالا، بلند آواز سے کہتے ہیں. پھر حضرت علی بھی ساتھ تھے، سرکار فرماتے ہیں کہ حضرت علی نے 6 مرتبہ میرے منہ میں نے کہا آپ نے 7 مرتبہ کہا کہ میں سرکار سے مقابلہ نہیں کرنا چاہتا. پھر غوث پاک فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے مجھے سارے علوم کاملات عطا فرمائے. آپ کے وعظ و نصیحت کا کہ ہزاروں کا مجمع آپ کے سامنے ہوا کرتا تھا اور ایسی وعظ و نصیحت کیا کرتے تھے، ایسی گفتگو اور ایسی باتیں کیا کرتے تھے کہ وہاں بیٹھے مجمع میں کافی لوگوں پر غشی طاری ہو جاتی، روحیں قبض ہو جاتی اور جو ہے وہ بالکل اللہ سے مل جاتے. ایسا جو ہے آپ کو اللہ نے ایسا مقام اور ایسا کمال عطا فرمایا. حضور غوث اعظم کی یہ عظمت ہے، یہ شان ہے. اور در حقیقت جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں وہ اللہ کی صفات کے مظہر ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت جو ہے انہیں یہ کمال عطا فرماتا ہے، یہ مقام اور یہ منصب عطا فرماتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے جہاں پر ان کی یہ شان بیان فرمائی کہ اللہ رب العزت جو ہے انہیں جو ہے اللہ جب یہ اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرتے ہیں تو اللہ کا ذکر کر کے جو ہے اللہ عز و جل ان کو یہ کمال عطا فرما دیتا ہے کہ نہ ہی ان پر کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ ہی ان پر کچھ غم ہوتا ہے. حضور غوث اعظم اور پھر جو ہے یہ نہ سوچے کوئی کہ جتنے بھی اللہ کے ولی ہیں ان کے مزاروں پر جانے سے کچھ نہیں ہوتا، مزاروں پہ جانا شرک ہے، یہ غلط ہے، یہ بزرگوں کا طریقہ رہا ہے. اور جو ہے طریقہ کار یہی ہے کہ جب بھی کسی صاحب مزار کے در پر حاضر ہو تو فاتحہ کا اہتمام کریں اور فاتحہ کا اہتمام کرنے کے بعد جو ہے ان کے توسل سے، ان کے وسیلے سے جو ہے اللہ کی بارگاہ میں سوال کرے، دعا کرے تو اللہ عز و جل ضرور اس کے سوال کو پورا کرتا ہے، اللہ عز و جل ضرور اسے عطا فرماتا ہے. حضور غوث اعظم کیونکہ وہ دنیا میں جو ہے جب ہم جو ہے ایک عام مومن کے بارے میں ہمیں حدیث پاک میں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم اگر قبرستان کے پاس سے گزرے ہم کہیں السلام علیکم یا اہل القبور تو سرکار فرماتے ہیں مردہ جو ہے تمہارا سلام سنتا بھی تمہیں جواب بھی دیتا ہے. تو ایک عام مومن، ایک عام سا مردہ جو ہے وہ تمہاری جو ہے پکار کو سن سکتا ہے، تو وہ تو اولیاء اللہ ہیں، تو اللہ والے ہیں، بس ایک مقام سے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتے ہیں. وہ تمہیں جو ہے تمہاری جو ہے مدد بھی کر سکتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں تمہاری فریاد بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ صرف اللہ کے ہوتے ہیں اور اللہ جو ہے ان کا ہوتا ہے. ان کو جو ہے دنیا سے کوئی جو ہے غرض نہیں ہوتی. اللہ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور میں صرف ایک بات یہاں پر یہ بات بیان کر دوں کہ یہ اللہ والوں کے مزاروں پر جانے سے، اللہ والوں کے درباروں میں جانے سے کیا ملتا ہے. قرآن پاک میں سورہ مریم اگر آپ پڑھیں